بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق کشمیر نیوز چینل۔ آج بولتا کشمیر عمران عباسی کے ساتھ اس پروگرام میں بات کریں گے جو تمام جو کسٹمر تھے ٹیلی نار کے اور پی ٹی سی ایل یو فون کے، ان کی جو خبریں متضاد چل رہی تھیں کہ جی ٹیلی نار جو ہے وہ کمپنی فروخت ہو رہی ہے، کبھی کہہ رہے تھے نہیں ہو رہی ہے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ٹیلی نار کو پی ٹی سی ایل نے خرید لیا ہے۔ پی ٹی سی ایل یو فون اور ٹیلی نار یہ ایک ہو چکے ہیں، لیکن ان کو مرج ہونے میں ابھی ٹائم لگے گا۔ سال سے 6 ماہ تک یہ جس طرح سے وارد جائز ایک ہوئی تھی اس طرح سے ہو جائیں گی، کیونکہ ٹیلی نار کا مارکیٹ میں 24% جو ہے وہ شیئر ہے۔ اس کے علاوہ یو فون جو ہے وہ ٹوٹل 13% تک ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یو فون کو ٹیلی نار میں جو وہ کر دیا جائے گا اس کے کسٹمر کو، پھر یہ یو فون کے نام سے یہ کمپنی چلے گی۔ لیکن ٹیلی نار والوں نے جو سب سے بڑی ہوشیاری کی ہے، اس کمپنی کو جو نقصان ہوا ہے وہ ایزی پیسہ ہے، کیونکہ یو فون کے پاس بے شک یو پیسہ ہے، لیکن یو پیسے کو کوئی نہیں چلاتا ہے، اکا دکا کسٹمر ہیں جائز کیش کے۔ لیکن یہ ہے کہ ایزی پیسہ ایک ایسا برانڈ ہے جو ہر بندے کے جو ہے وہ زبان پہ ہے، ایزی پیسہ ایزی پیسہ، چاہے کسی بھی کمپنی کے پیسے آئے تو لوگ ایزی پیسہ اس کو بولتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ یہ پی ٹی سی ایل نے ٹیلی نار کو خریدا ہے، لیکن ٹیلی نار نے جتنا پیسہ ایزی پیسے سے کمایا ہے اس کو اب میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ موبائل ٹاور کے اوپر جو خرچہ وغیرہ آتا ہے، پھر آپ بجلی کے بلز، آپ پاکستان میں جس طرح سے جو ہے وہ مہنگائی ہے، اس حساب سے ٹیلی نار کو فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے وہ ٹیلی نار ایزی پیسہ تو پاس رکھا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیلی نار ڈیجیٹل میدان میں بہت آگے تھا۔ اس نے ایزی پیسہ لانچ کیا ہے، ای ایجنٹ ایپ اپولو اپلیکیشن ریٹیلر کے لیے دی۔ لیکن اگر ٹیلی نار ابھی اس نے صرف کسٹمر ہی جو ہے وہ ٹیلی نار کے جو کسٹمر تھے، جو اس کے ایزی پیسہ یوزر تھے، ان کو اس نے محفوظ کیا ہے، لیکن کسٹمر سیل کر دیے ہیں جو ان کے۔ اب یہ ہے کہ اب پی ٹی سی ایل کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا، کیا وہ اسی طرح کی سروس دیں گے جس طرح سے بوگس سروس چل رہی ہے۔ انتہائی جو ہے غیر معیاری سروس ہے ٹیلی نار کی بھی، کوئی بھی یوزر نہیں ہے اس کا، بہت کم یوزر ہیں، بعض جگہوں پہ ٹیلی نار چلتا ہے۔ اور یو فون کی بھی یہی صورتحال کی ہے، 2 GB نہیں آتی ہے۔ اگر یہ موبائل نیٹ ورک کے اوپر کام نہیں کریں گے، انٹرنیٹ کے اوپر کام نہیں کریں گے، تو میرے خیال میں یہ بھی نقصان میں جائیں گے۔ اگر یہ ٹیلی نار اور یو فون کا ایک کر کے اس کے بعد یہ انٹرنیٹ کے اوپر کوشش کرتے ہیں، پیکیج وغیرہ سستے دیتے ہیں، انٹرنیٹ سروس کو بہتر کرتے ہیں، تو پھر شاید ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک دیکھا جائے تو زونگ کی ہر جگہ کے اوپر سروس آتی ہے، لیکن زونگ کا انٹرنیٹ بھی اس طرح سے اچھا نہیں ہے۔ جائز کی بھی یہ صورتحال ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ابھی تک انہوں نے 4G کا لائسنس نہیں لیا ہے، اور بس اب 3 کمپنیاں رہ گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وارد اور جائز ایک ہو گئے تھے۔ وارد اور جائز کی جو پوزیشن ہے آزاد کشمیر کے اندر، تو وہ تو بہت ہی برے حالات ہیں، ادھر تو سروس ہی نہیں ہے۔ تو یو فون کی بھی یہی کنڈیشن تھی، ٹیلی نار کی بھی۔ اب ایک ہونے کے بعد کیا نتائج نکلتے یہ پتہ چلے گا، لیکن یہ بات ہے کہ جو لوگ ایزی پیسہ یوز کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایزی پیسہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اسی طرح سے چلائیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ ڈپازٹ وغیرہ میں شاید ان کو پرابلم ہو، کیونکہ ڈپازٹ جگہ سے اب شاید ان کو نہ مل سکے۔ اب کچھ ریٹیلر ہی ایزی پیسہ کو، یا پھر شاید مجھے لگتا ہے کہ ایزی پیسہ والے بھی کوئی اس طرح کے ریٹیلر کے شاید ڈیوائس لانچ کرتے ہیں بینکنگ کے حوالے سے، جس طرح سے HBL کنیکٹ کی ہے یا یو پیسہ کی ہے، الفلاح کی، اس طرح کی شاید ڈیوائس لانچ کرتے ہیں جس کے ذریعے کسٹمر ڈپازٹ وغیرہ بھی منگوائے، کمیشن بھی شاید اچھا کرتے ہیں کچھ اس طرح۔ فی الحال تو بہت حالات خراب کیے ہوئے ہیں ٹیلی نار اور انہوں نے، کہ وہ اس طرح سے کمیشن نہیں دے رہے تھے۔ تو یہ لیٹسٹ اپڈیٹ تھی، یہ آپ تک شیئر کی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں جی آگے کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ مجھے اس سے کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔